اچھا عزیر بھائی یہ بتائیں اس بار کیا ارادہ ہے, قربانی کر رہے ہیں کیا؟ جی الحمدللہ اس بار بھی ہم قربانی کر رہے ہیں اور اس سال ہم نے 2 بکرے لیے ہیں. آپ نے کون سا جانور لیا ہے؟ آپ نے صرف بکرے لیے ہیں اس سال؟ ہم نے تو بہت ہی مہنگا اور تگڑا جانور لیا ہے, اور شاید ہی کوئی دوسرا جانور ہمارے جانور کے مقابلے کا ہو. اچھا ماشاء اللہ, کیا بات ہے, اللہ پاک قبول فرمائے, آمین. لیکن زبیر بھائی قربانی مقابلے کا ایونٹ نہیں ہے کہ جانور کے تگڑے ہونے یا مہنگے ہونے کا آپس میں کمپٹیشن کریں. ارے کیا ہو گیا عزیر بھائی, اتنا مہنگا جانور خریدا ہے, اب لوگوں کو بتانے کا حق تو بنتا ہے نا. آخر ہم پوری رات منڈی میں گھومے ہیں, پھر جا کر ایک جانور سمجھ آیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے بڑی محنت سے تلاش کر کے جانور خریدا ہے اور قربانی کے لیے اچھے سے اچھا جانور لینا بھی چاہیے, لیکن اس طرح لوگوں کو بتانا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو دکھاوے والا انداز ہے, اور قربانی اللہ پاک کے لیے کی جاتی ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اور اس طرح جانور کے مہنگے ہونے اور دوسری چیزیں بتانے سے جو بیچارے قربانی نہیں کر پاتے ہوں گے وہ بھی افسوس کرتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے تو ہم بھی قربانی کرتے. عزیر بھائی یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, قربانی کا حقیقی مقصد تو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے, نہ کہ لوگوں کو دکھاوا کرنا. لیکن عزیر بھائی میں نے آپ کو تو سب سے سچ بتایا ہے, لوگ تو نہ جانے کیا کیا باتیں بنا کر بتا رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ سستا جانور خریدتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے تو بہت ہی مہنگا جانور لیا ہے. ایسا جانور یہاں کہیں بھی نہیں. عزیر بھائی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب تو ہمیں ہمارے پیارے امیر اہل سنت بتا سکتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے قربانی کے جانوروں کے ریٹ بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ, صحیح بتانے میں بھی اگر دنیا کو دکھانا مقصود ہو, ریا مقصود ہو. ریا کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ عبادت میں, جو قربانی عبادت شعائر اللہ میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے. تو قربانی میں مطلب ریا کرنا, ریا یعنی عبادت ہوتی ہے اللہ کے لیے کی جاتی ہے. تو اب دکھاوے سے مراد یہ ہے, یعنی یہاں ریا کب ہوگی, گناہوں والی ریا, کہ اس لیے کسی کو سنایا دکھایا کہ لوگ واہ واہ کریں گے, تعریف کریں گے, متاثر ہوں گے, لوگوں کے دل میں مقام بنے, اس کے لیے اپنی عبادت کا اظہار, یہ ریا. اور یا یہ ہو کہ اپنی عبادت اس لیے ظاہر کر رہا ہے کہ لوگ اس کو تحفے تحائف دیں, پیسے دیں وغیرہ. تو یہ بھی ایک مطلب ریا ہے, پیسوں کے لیے اپنی عبادت کو شو کرنا. تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو, ورنہ ویسے ریا کے بغیر کہ میری واہ واہ ہوگی یا میرے مطلب میری عزت بنے گی, اگر اس کے لیے نہیں کر رہا تو ویسے ہی لوگ بول رہے ہوتے ہیں. نیت دکھاوے کی اگر نہیں ہے تو بتانے مرض نہیں کہ اتنے کا لیا اور شاندار جانور ہے وغیرہ, جو سچ ہے اس کا تذکرہ کیا تو کوئی شرعاً حرج نہیں. اچھا اب یہ کہ لیا سستا اور بتا رہا ہے کہ مہنگا لیا ہے, یا جتنے کا لیا ہے وہ چھپا کر رقم بڑھا کر بتاتا ہے, تو یہ تو جھوٹ ہوا. نہ اپنے آپ کو سخی کہہ رہا ہے, دلیر کہہ رہا ہے. وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے میں پیسوں کو نہیں دیکھتا بھائی, اسی کا تو جیا ہوا ہے, اسی کی راہ میں قربان, اپنی جان بھی قربان, تو میں جو اتنے کا لے آیا ہوں. اب ایسی بات نہیں کرتا ہے تو ظاہر ہے اگر یہ جھوٹ بول رہا تو ہے تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار, جہنم کا حقدار ہے. بالکل ایسی بات, جھوٹ تو بولنا نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ عبادت کر کے ریا کرتے تھے, اب تو ایسا دور آ گیا کہ عبادت نہیں کرتے پھر بھی ریا کرتے ہیں, نہ کی بھی عبادت پر. جس نے مہنگا نہ لیا ہوا, اگر کسی نے زیادہ خرچ کیا ہے رائے خدا میں تو زیادہ ثواب ملے اس کو, تو وہ کم ثواب والا کام کر کے اس کو زیادہ ثواب والا کام کہہ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اور ریا کر رہا ہے. تو یہ اس کو بچنا چاہیے, اس سے توبہ کرنی چاہیے جس نے ایسا کیا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ
لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. یہ ہمارا سورۃ الحج آیت نمبر 37، ترجمہ کنز الایمان. اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے، یعنی پہنچتی ہے. یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا، تم اللہ کی بڑائی بولو اور اس پر کہ اور تم یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو. تو قرآن کریم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تقویٰ پہنچتا ہے. جی ہاں، اخلاص مطلب کہ جو خلوص سے کرے گا تو وہی کہ مطلب ہے کہ کامیابی ہوگی، ورنہ یہ کہ دکھاوے کے لیے کامیابی نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.